یونانی فلسفہ کے نتیجے میں خلیفہ مامون رشید کو جب منطق و فلسفہ سے دلچسپی پیدا ہوئی اور یونان سے اس نے منطق اور فلسفہ کی کتابوں کو بغداد میں منگوا کر کے ان کے تراجم کروایا اور وہ علم پھیلا، تو جس کے نتیجے میں گمراہیاں پھیلنے لگیں اور بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے، بہت گمراہیاں پیدا ہوئیں، بہت سارے فرقے اس کے نتیجے میں پیدا ہو گئے۔ تو اب ان فرقوں کا ذکر کرنا ابس ہے، طوالت سے خالی نہیں۔ البتہ میں بہت اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، صحابہ کرام جس راستے پر تھے وہی راستہ سیدھا ہے، وہی صراط مستقیم ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ مشہور روایت سنن ترمذی کی روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افترقت الیہود علی 72 فرقہ، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کل کے کل جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ وہ فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس راستے پر، جس شاہراہ پر، جس صراط مستقیم پر میں ہوں اور یہ میرے صحابہ کرام چل رہے ہیں، وہی فرقہ حق ہوگا اور اسی پر چلنے والے لوگ جنتی ہوں گے، باقی سب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اس میں جائیں گے، یعنی گمراہ ہو جائیں گے، ان کے عقائد بگڑ جائیں گے۔ تمام تعریفات، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہیں جو عرش پر مستوی ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور بے مثل ہے۔ کوئی ہستی، کوئی فرشتہ، کوئی رسول، کوئی نبی اللہ کی کبریائی میں، اس کی ملوکیت میں، اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر ساجی اور شریک نہیں ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں بلکہ انگنت درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، شافع محشر، ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا ہے، آپ کی اتباع اور پیروی ہی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ بھائی اور دوستو، اسلام سب سے سچا، پکا اور آسمانی مذہب ہے۔ ایک بات یہاں یہ بتا دوں، اسلام یہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے ہیں تبھی سے اسلام ہے، اور تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں کا دین اسلام ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں آئے سب کا ایک ہی مذہب تھا اور وہ اسلام تھا۔ ابھی بعض لوگوں نے غلط فہمی پھیلائی ہے کہ اسلام تو صرف 1400 سالوں سے ہے، جب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا اور آپ نبی بنائے گئے تب سے اسلام ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، نادانی ہے اور مذہب کی تاریخ سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ اسلام تو تمام انبیاء کا دین رہا ہے، شریعتیں مختلف ہوتی رہیں، شریعتیں بدلتی رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا بھی دین اسلام تھا، شریعت ان کی شریعت موسوی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا بھی دین اسلام تھا اور ان کی شریعت جو ہے شریعت عیسوی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا بھی دین اسلام تھا اور آپ کی شریعت
شریعت محمدیہ کے نام سے جانی و پہچانی جا رہی ہے۔ تو ایک غلط فہمی یہ پھیلائی گئی ہے کہ اسلام کی کل تاریخ صرف 1400 سوا یا 1450 سال ہے، بس اس سے پہلے اسلام نہیں تھا۔ تو اس کو آپ تھوڑا اشارے میں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک میرا دین، میرا راستہ سیدھا ہے، میرا یہ راستہ بالکل مستقیم ہے، سیدھا ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں، کجی نہیں ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اسی کی اتباع کرو، اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پہ نہ بھٹکو، پگڈنڈیوں کو نہ پکڑو، ورنہ بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین، لائی ہوئی شریعت بالکل سیدھی ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان فرما کر کے، اور آپ نے سیدھا ایک خط کھینچا اور اسی خط میں سے دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں الگ خطوط آپ نے نکال دیا، اور آپ نے فرمایا لوگوں سے کہ دیکھو یہ بیچ کا جو خط ہے یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی پر چلو، اور جو دائیں کے راستے پہ گیا، بائیں کے راستے پہ بھٹکا، اس راستے پہ گیا، اس راستے پہ بھٹکا، تو سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی امت مسلمہ کو صرف ایک ہی شاہراہ پر چلنا ہوگا، ایک ہی راستے پر چلنا ہوگا، اور جس کی دعا روزانہ آپ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ تو ان پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور نہ وہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو یہی صراط مستقیم ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ ایک ہے، اس میں پگڈنڈیاں نہیں ہیں، ایچ پیچ نہیں ہے۔ لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔ یونانی فلسفہ کے نتیجے میں خلیفہ مامون رشید کو جب منطق و فلسفہ سے دلچسپی پیدا ہوئی اور یونان سے اس نے منطق اور فلسفہ کی کتابوں کو بغداد میں منگوا کر کے ان کے تراجم کروایا اور وہ علم پھیلا، تو جس کے نتیجے میں گمراہیاں پھیلنے لگیں اور بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے، بہت گمراہیاں پیدا ہوئیں، بہت سارے فرقے اس کے نتیجے میں پیدا ہو گئے۔ تو اب ان فرقوں کا ذکر کرنا ابس ہے، طوالت سے خالی نہیں۔ البتہ میں بہت اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے صحابہ کرام جس راستے پر تھے وہی راستہ سیدھا ہے، وہی صراط مستقیم ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ مشہور روایت سنن ترمذی کی روایت ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افترقت الیہود علی سنتین و سبعین فرقہ، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور نصارہ یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کل کے کل جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ وہ فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس راستے پر، جس شاہراہ پر، جس صراط مستقیم پر میں ہوں اور یہ میرے صحابہ کرام چل رہے ہیں، وہی فرقہ حق ہوگا اور اسی پر چلنے والے لوگ جنتی ہوں گے، باقی سب جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔
اس میں جائیں گے، یعنی گمراہ ہو جائیں گے، ان کے عقائد بگڑ جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس راستے پر صحابہ کو چھوڑا تھا وہی راستہ حق بجانب ہے اور وہی سچ ہے۔ پھر دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکتکم علی ملت بیضاء، میں نے علی محجۃ بیضاء، میں نے ایک روشن سائے راہ پر، روشن راستے پر میں نے تم لوگوں کو چھوڑا ہے، اور نہیں گمراہ ہوگا مگر جو تاریکیوں میں جا کے ہلاک ہونے والا، جس کو چھوڑ دے گا وہی ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ محجۃ البیضاء ہے آپ کی شریعت، آپ کا دین، جس کو سلفی عقیدہ کہا جاتا ہے، جس کو محدثین کا عقیدہ کہا جاتا ہے، صحابہ و تابعین کا عقیدہ کہا جاتا ہے، دین کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اسی پر رہیں گے وہی لوگ بچیں گے، باقی اور دیگر لوگ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اہل حدیث، یا کہہ لیجئے منہج اہل حدیث، یا کہہ لیجئے منہج محدثین، یہ جو راستہ ہے یہ وہی راستہ ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا تھا، جس کو آپ نے المحجۃ البیضاء فرمایا ہے، اور جس کو آپ نے مان علیہ و صحابی فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں فرقے نہیں تھے، صحابہ کرام کے دور میں فرقہ بندیاں نہیں تھیں، سب ایک تھے، ایک ہی راستے پر چل رہے تھے، اور بعد میں فرقہ بندی ہوتے گئی، لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے، بھٹکتے چلے گئے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جماعت اہل حدیث کہیے، منہج اہل حدیث کہیے، یا مسلک اہل حدیث کہیے، یہ اسی راستے پر ہیں جس پر صحابہ کرام تھے۔ لیکن اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بعد کے لوگ، جن لوگوں نے فرقے بنا لیے، گمراہ ہو گئے، اور کسی ایک قاعدے کی بنا پر، کسی ایک فلسفہ کے تحت یا کسی ایک نظریہ کے تحت الگ ہو گئے، وہ فرقوں میں بڑھتے چلے گئے، گمراہ ہوتے چلے گئے۔ لیکن اب وہ اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اور اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے وہ اہل حدیثی کو الٹا الزام دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے حق سے ہٹ گئے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اور طرح طرح کے الزامات ان کے اوپر عائد کیے جا رہے ہیں۔ آج میں الزامات کی ایک لمبی فہرست ہے، انہی میں سے دو ایک الزامات کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور بتاؤں گا کہ الزامات غلط فہمیوں کا نتیجہ ہیں یا لوگوں کو بھٹکانے کا ذریعہ، بھٹکانے کی ایک کوشش ہے، بھٹکانے کی ایک فکر ہے کہ تاکہ لوگ ان سے متنفر رہیں اور ان سے دور رہیں۔ ایک بات تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ غیر مقلد ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ غیر مقلد ہیں، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں اور کسی امام کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ تو جو امام کو نہیں مانے گا وہ تو بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا، یہ الزام دیا جا رہا ہے۔ مجھ سے بھی 2-4 دن پہلے جھنڈے نگر کے ایک نوجوان عزیز مصیب نے یہی سوال کیا کہ شیخ ہم لوگ کس امام کو مانتے ہیں؟ ہم کو ایک شخص نے یہی الزام دیا، طعنہ دیا ہے کہ تم لوگوں کے پاس تو کوئی امام نہیں، کسی امام کو مانتے ہی نہیں ہو۔ ہم نے کہا بھائی یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، ہمارے امام تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے اوپر ایمان لائے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہی ہمارے امام ہیں، سارے مسلمانوں کے وہی امام ہیں۔ اب جو لوگ تقلید شخصی کے قائل ہیں کہ فقہا میں سے کسی نہ کسی ایک امام کو پکڑ لیا ہے کہ بس ہم انہی کے اقوال کو، انہی کی آراء کو، انہی کے مسائل کو مانیں گے، اسی پر عمل کریں گے، چاہے قرآن و حدیث بھلے چھوٹ جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے کو مقلد کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ائمہ کی عزت کرتے ہیں، ائمہ کی تقریب کرتے ہیں۔ چنانچہ ڈھٹائی دیکھی کہ ایک مقلد امام کرخی نے کہا کہ کل آیت و حدیث یخالف اصحابنا فہو مؤول او منسوخ،
کہ کوئی بھی آیت قرآن کریم کی ہو یا کوئی حدیث رسول ہو اور ہمارے امام کے اگر خلاف پڑ رہی ہے تو وہ یا تو مؤول ہے یا تو منسوخ ہے۔ اتنی بڑی جرات کر ڈالا کہ ہمارے امام کے خلاف، گویا کہ قرآن اور حدیث کا نزول بعد میں ہوا ہے کہ ان کے امام کے خلاف بات پڑ رہی ہے، جو اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا، صحابہ نے جس پر عمل کیا، اب بعد میں ان کے امام 100 سال 150 سال بعد آئے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام کے خلاف اگر قول پڑ جائے تو وہ مؤول یا منسوخ ہے۔ اتنی بڑی جرات ہے، تو یہ کہتے ہیں ان کا کوئی امام نہیں۔ میں بہت مختصر سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یعنی جماعت اہل حدیث کے لوگ سارے اماموں کو مانتے ہیں، سارے اماموں کی عزت کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، اور ان کے فقہ سے، ان کے استنباط سے ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ البتہ کسی ایک کو پکڑ کر کے نہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ انہی کی بات چاہے قرآن و حدیث کے موافق ہو یا مخالف ہو ہم اسی پر عمل کریں گے، ایسا ہم لوگ نہیں کرتے۔ اس لیے کہ ہمیں اتباع کرنی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس پر چلو، اور اس کے علاوہ دوسرے کار سازوں اور دوسرے دوستوں، دوسرے ولیوں کے پیچھے نہ پڑو۔ تم لوگ بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور حدیث اسی قرآن کی تبیین ہے اور تشریح ہے، جس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ قرآن کو آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں۔ ائمہ اصول کا ایک اصول اور ایک قاعدہ یہ بھی ہے، ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور حدیث بھی اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے نازل ہوا، لیکن قرآن یہ وہی مطلوع ہے جو ڈائریکٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل لے کر آئے، اور دوسرا وہی غیر مطلوع ہے۔ حدیثیں جو ہیں یہ وہی ہیں لیکن یہ غیر مطلوع ہیں، تلاوت الفاظ اللہ کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے لیے نہیں نازل کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کی تعبیر کی، اس کی تشریح فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ تو قرآن و حدیث تو یہی دونوں چیزیں نازل ہوئی ہیں، اور انہی دونوں چیزوں پر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تو ان کو چھوڑ کر جو دوسرے لوگوں نے اصول و قواعد بنائے اور مسائل کا استخراج اور استنباط اور تفریعات کیا، اس پر چلنے والے الٹا ہم کو طعنہ دے رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی امام نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دراصل اماموں کی توہین تو آپ بھائی کر رہے ہو۔ آپ 4 ائمہ مان رہے ہو، فقہائے اربعہ جن کو کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 کو مانتے ہو، لیکن ان 4 میں سے ایک ہی کو مان رہے ہو۔ تو کوئی امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے، 3 کو چھوڑ رہا ہے، تو کوئی امام شافعی کو مانتا ہے، وہ 3 کو چھوڑ رہا ہے۔ تو دراصل گستاخی تو آپ لوگ کرتے ہو، اور ہم تو 4 کو مان رہے ہیں۔ 4 6 جتنے بھی ائمہ ہیں ہم تو سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی تکریم کرتے ہیں، اور سب کے آرا سے استفادہ کر رہے ہیں، تو ہم کو الٹا کیوں الزام دے رہے ہو؟ تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جتنے لوگ گزرے ہیں ائمہ، جتنے اہل ایمان گزرے ہیں، نیک راستے پر تھے، سب کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہماری مغفرت فرما دے،
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرماجے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے رب جو ہمارے لوگ ایمان لائے ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ پیدا کر، کینہ نہ رکھ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، تو بخشنے والا، تو ہم تو سب کو مان رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ ائمہ دین کو نہیں مانتے ہیں، یہ جو ہے غلط بات ہے، الزام ہے، اور ہم سارے ائمہ کی تکریم کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک امام کو تو اس لیے پکڑا گیا تاکہ اختلافات سے بچا جائے، کوئی کسی امام کی رائے یہ ہے، کسی امام کی رائے وہ ہے، کسی کی رائے اور ان کی رائے میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، تو اس طرح سے اختلافات سے بچنے کے لیے ہم نے ایک امام کو پکڑ لیا۔ میں کہتا ہوں کہ دین کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ پہلے عقیدے سے شروع ہو رہی ہے۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور عقیدہ نہیں کسی کا درست ہے، چاہے کتنا نماز روزہ صدقات خیرات کر ڈالے، سب رائے گاہ بیکار ہے۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوڑا تھا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور صفات کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں عقائد کے حوالے سے، ان کو ماننا ضروری ہے۔ تو آپ لوگ اولاً تو ان عقائد کو تسلیم نہیں کرتے ہو، ان عقائد کو مانتے نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو صفات ہیں، استوا علی العرش ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے، اللہ کے پاس پیر ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا بھی ذکر ہے، یہ تمام طرح کی صفات اللہ کے بیان کیے گئے ہیں، اور آپ ان کا انکار کرتے ہو، یا انکار نہیں کرتے ہو تو تعویل کرتے ہو، معنی دوسرا بیان کر دیتے ہو۔ تو پہلے تو اس کو تو درست کرو کہ ان عقائد کو صحابہ کرام بعین ہی ویسے مانتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعین ہی اللہ پر ایسے ایمان لاتے تھے کہ اللہ کے جو صفات قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں ویسے ہی اللہ کے رسول ایمان لاتے تھے، تسلیم کرتے تھے، صحابہ کو ہی آپ نے تعلیم دی تھی۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اختلافات کی بات کرتے ہیں کہ اختلاف سے ہم بچنے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی صرف فقہی مسائل میں آپ نے ایک کو مان لیا ہے، تو عقائد میں آپ کس کو مانتے ہیں؟ عقائد میں تو امام ابو حنیفہ کو تو آپ نہیں مانتے ہو، عقائد میں امام شافعی کو تو نہیں مانتے ہو، عقائد میں امام مالک کو تو نہیں مانتے ہو، عقائد میں آپ ابو الحسن اشعری کو مانتے ہو، ابو منصور ماتریدی کو مانتے ہو، تو یہ کیوں ایک امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر ادھر کاہے بھٹک گئے ہو؟ یہ عقائد میں الگ الگ فرقے، جیسا کہ میں نے اگر فرقوں کا تعارف کراؤں تو بڑا لمبا وقت درکار ہوگا، تو اس کے جو یونانی فلسفہ کے نتیجے میں فرقے پیدا ہوئے، تو اس میں متکلمین کا ایک گروہ پیدا ہو گیا، اور متکلمین کے گروہ میں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی زیادہ نمایاں ہیں۔ ان لوگوں نے آیات صفات کی تعویل کر دیا، جو حقیقی معنی ہے اس سے پھیر دیا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، با برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ کیا تو اللہ کے لیے ہاتھ کا ثبوت ہوا؟ اللہ کے پاس ہاتھ ہے۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، جو اس کے شایان شان ہوگا اس کا ہاتھ ویسے ہوگا۔ لیکن اب یہ مؤولین کہتے ہیں نہیں اللہ کے پاس ہاتھ کہاں ہے، یہ مطلب ہے اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے، ساری چیزوں پر اسی کا رعب ہے، اسی کا دبدبہ ہے، اسی کا غلبہ ہے۔ یہ تعویل کر جاتے ہیں، ایک سراسر گمراہی ہے۔ تو اور بہت سی بس باتیں، گھنٹی ہو گئی، تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اختلافات سے بچنا چاہتے ہو تو عقائد میں ابو الحسن اشعری کو یعنی اشعری عقیدے کو مانتے ہو، ماتریدی عقیدے کو مانتے ہو، اور فقہ میں حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی کو مانتے ہو۔ اب آئیے تصوف میں، تو تصوف میں کوئی نقشبندی ہے، تو کوئی قادری ہے، تو کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، اس میں بھی 4 امام بنا لیے گئے۔ تو یہ اختلاف نہیں ہے، جو سہروردی ہے وہ خلاف ہے نقشبندی کے، جو نقشبندی ہے وہ خلاف ہے قادری کے، جو قادری ہے وہ خلاف ہے فلاں کے۔
یہ تو تم نے کیوں اختلاف پیدا کر لیا؟ کہے نہیں خال عقیدے میں اور فقہ میں اور تصوف میں سب میں تو انہی چاروں اماموں کو ماننا چاہے، تو کہیں ان کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، تو ہم کو اختلافات کا تانا دے رہے ہو؟ یہ سب باتیں بہت غلط ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ مختصر سا تعارف ہو گیا منہج اہل حدیث کا، اور چونکہ وقت ختم ہوا مجھے اور بھی باتیں بہت اختصار سے کہنی ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اب کچھ نئی جماعتیں پیدا ہوئی ہیں، تو ہم لوگوں کو یہ تانا دے رہی ہیں جماعت اہل حدیث کو کہ یہ لوگ فروعی مسائل میں الجھے رہتے ہیں، یعنی آمین بالجہر اور رفع الیدین اور وضع الایدی علی الصدر، یعنی سینے پر ہاتھ باندھنے وغیرہ کے مسائل میں الجھے امت کو اسی میں الجھائے رہتے ہیں، اور ملت کے سامنے، امت کے سامنے اور بھی تو تمام مسائل ہیں۔ امت مظلوم ہے، زوال کا شکار ہے، یہاں قتل ہو رہا ہے، وہاں ستائے جا رہے ہیں، وہاں مارے جا رہے ہیں، وہاں جلائے جا رہے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس توجہ سے آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ لڑائی کرو، بھڑائی کرو، روکو، ظالموں کا ہاتھ توڑو اور ان کی حفاظت کرو، اس سے کون منع کرتا ہے؟ لیکن ہم کو اس بات کا کیوں الزام دے رہے ہو؟ میں کہتا ہوں جس کو تم فروعی مسائل کہہ رہے ہو، یہ تو قرآن حکم دے رہا ہے کہ اس پر چلو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو حکم دیں اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو اس کو کہتے ہو کہ جو ہے تم فروعی مسائل کو ہوا دے رہے ہو۔ اور کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، بخاری کی روایت، کہ ایسے ہی نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو۔ تو آپ کی نمازوں کا نقشہ تو صحابہ کرام نے کھینچ دیا، بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر تمام کتابوں میں نقشہ موجود ہے، اس کو چھوڑ کر کے پھر تم بھٹک رہے ہو فقہا کے پیچھے، اس کو چھوڑ کر کے اہل الرائے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور ان کی کہتے ہو چاہے ہاتھ سینے پہ باندھو تو نماز درست، ناف پر باندھو تو درست، ناف کے نیچے تو باندھو درست، حتیٰ کہ ایک شخص نے تولیہ میں کہہ دیا ارے پیٹھ پر ہاتھ باندھو تبھی نماز درست ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور ان کی لائی ہوئی شریعت کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا، جو جیسے چاہے پڑھے، خالی نماز پڑھو جیسے چاہے ویسے پڑھو۔ یہ عجیب طرفہ تماشا ہے۔ تو یہ الزام دینا کہ ہم فروعات میں الجھا رہے ہیں بالکل جھوٹا ہے، اور یہ گمراہی پھیلانے کی ایک ناروا کوشش ہے۔ ہم لوگ اتباع سنت کی دعوت دے رہے ہیں، اتباع سنت کی دعوت دے رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے۔ اسی توحید اور سنت پر قائم رہو، تب جا کر کے مضبوطی آئے گی اور تمہارا دیس مضبوط ہوگا، تمہارا ایمان، تمہاری طاقت، جماعت، جمعیت اور قوم سب کچھ میں مضبوطی آئے گی انہی دو چیزوں پر، اور باقی ادھر ادھر بھٹکو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور کیا سہارا ہے؟ رفاہی کاموں کا، خیراتی کاموں کا سہارا لے لے کر کے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث تو خیراتی کام نہیں کر رہی ہے، تو ہم لوگ تو قربانیوں کا بھینسا لا کر کے نیپال میں کٹوا رہے ہیں، تو افطاری کٹ بٹوا رہے ہیں، وہ کپڑا بٹ رہے ہیں۔ یہ یار وہ کام تو کمیونسٹ بھی تم سے کہیں زیادہ اچھے انداز میں کر رہے ہیں، تم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے ہو۔ مدر ٹریسا یہ خاتون نے ایک سنسدا کولکاتہ میں قائم کیا تھا، کوڑھیوں کی ایسی خدمت کی، اتنی زبردست خدمت کی کہ وہ اپنی مثال اس معاملے میں آپ بن گئی، اور اس کو نوبل پرائز بھی ملا۔ تو یہ کون سی بات تھی؟ ارے بات اس کی کرو کہ کون بات کتاب و سنت کے موافق ہے، کون اس کے مخالف ہے، اس پر بات کرو۔ خیراتی اور رفاہی کاموں کا حوالہ دے دے کر کے اور کیوں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ خیراتی اور رفاہی کام کرنے والے ذاتی سطح پر، تنظیمی سطح پر، جماعتی سطح پر اور ملی سطح بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ میں بہت اچھی بات ہے، ہم اس کی تنقیص نہیں کرتے ہیں، اس کی توہین نہیں کرتے ہیں۔ تو عزیزو، آپ لوگوں سے عرض یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے جھانسے میں، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے کبھی بھی، اور حق اور سچ صرف اور صرف جو ہے سب سے سیدھا صراط مستقیم، یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ اسلام ہی کا یہ دوسرا نام ہے، یہ الگ سے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اہل حدیث نام کیوں رکھنا پڑا؟
قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے، تو مسلمان نام ہونا چاہیے، تو اہل حدیث نام کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اہل حدیث نام نہیں ہے، یہ لقب ہے، پوری ملت اسلامیہ کا نام مسلمان ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے اور اپنے شناخت کے لیے الگ الگ نام رکھ لیا، تو لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ بھائی ہم بھٹکے نہیں ہیں، ہم فرقہ نہیں، ہم جماعت ہیں اور صرف کتاب و سنت پر چل رہے ہیں، اس لیے اہل حدیث کہا گیا۔ اور یہ نام صرف ہمارا اپنا رکھا ہوا تو نہیں ہے، محدثین نے یہی نام پسند کیا ہے، حتیٰ کہ طبرانی کی ایک ضعیف روایت کے اندر ہے کہ دن قیامت میں جب محدثین آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرمائے گا، وہ قلم لے کر کے دوات لے کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ انتم اصحاب الحدیث، تم لوگ اہل الحدیث ہو تو جنت میں جاؤ۔ اہل الحدیث کو جنت میں، روایت کہتے ہیں ضعیف ہے، لیکن یہ تو اللہ کے ہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ ان کو اصحاب الحدیث کہے گا۔ اور اسی طرح سے اور بہت ساری روایتیں بخاری اور ترمذی کے اندر ہیں۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا، اس لیے میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ کسی کے جھانسے میں نہ آؤ، بہکاوے میں نہ آؤ، کتاب و سنت پر رہو، عقیدہ درست رکھو، توحید اور سنت پہ قائم رہو۔ توحید و سنت سے جو ہٹا وہ بھٹک گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو حسد، کپٹ، کینہ، بغض سے پاک کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل حدیث۔